ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات پڑھ دے محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا عینی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ارباب اعضاء، قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں ہمارا موضوع قرار پایا تھا تربیت اولاد. ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صلی علی محمد والے، آپ نے والد پر جو اولاد کے حقوق ذکر کیے، اس روایت میں 3 حق کو بیان کیا گیا، اور جو کل پہلا حق بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، بچے کا نام اچھا رکھے. وہ ہماری بات، ہماری گفتگو الحمدللہ کل مفصل ہو چکی ہے. یعنی اچھا نام انبیاء کے نام یا پھر اللہ کے ناموں میں سے نام ہو، یا انبیاء کے ناموں میں سے نام ہو، یا پھر ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے نام. تو کل بعض ناموں کی اصلاح ہوئی تھی. بعض لوگ آج کل یہ نام بھی رکھتے ہیں، مثلا راہب. یہ نام رکھنا کیسے ہے؟ نسبت جوڑتے ہیں کہ وہ راہب. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس واقعے کی کیا سند ہے. راہب حسین نام رکھتے ہیں. یہ راہب اسلامی نام نہیں ہے، یہ عیسائیت سے تعلق رکھنے والا نام ہے. یعنی ہو انسان آل محمد کے مذہب کا چاہنے والا، ہو مسلمان تعلیمات آل محمد کو چھوڑ کر یعنی ایسے راستے پر چلے کہ دنیا والے بھی جسے دیکھ کر ہنسے.
بہت ساری چیزوں کی کل ہم نے اصلاح کر دی ہے. اسی طرح سے بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی صحیح نہیں ہوتے ہیں، وہ نام رکھے جاتے ہیں. جو دوسرا حق امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے، وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، وہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے. دوسرا حق ویسے ترتیب میں وَأَن يُحَسِّنَ أَدَبَهُ، یعنی اس کا جو اخلاق ہے وہ اچھا، اس کی تربیت کے حوالے سے اس کو میں عمدن مؤخر کر رہا ہوں. وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، تیسرا جو حق تھا اس کو دوسرے نمبر پہ بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ حق یہ ہے باپ پر اولاد کا کہ اس کو تعلیم قرآن دلوائے. قرآن یہ وہ کتاب ہے، آپ کسی بھی ادارے میں جائیں تو وہاں کے اپنے قوانین ہیں. جس بھی ادارے میں آپ جائیں گے، آپ کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں، ہر ادارے اور کمپنی کے قوانین ہیں. اگر آپ نے ان قوانین پر عمل کیا تو ہمارا ادارہ یا کمپنی آپ کو یہ فوائد، یہ آپ کو سہولیات فراہم کرے گا. اگر آپ نے ان قوانین کی رعایت نہ کی تو پھر آپ اس لائق نہ رہیں گے کہ ہماری کمپنی یا ہمارے ادارے میں آپ رہ سکیں اور فائدہ حاصل کریں. اللہ نے بھی اس کائنات میں جو حضرت انسان کو بھیجا ہے، ہر زمانے میں اس کی حیات کے لیے، اس کی پاک زندگی کے لیے اللہ نے قانون بھیجا ہے اور وہ کتاب کی شکل میں بھیجا ہے. اور سید الرسل پر جو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، جو تمام قوانین اسلامی سے بلند قانون کی کتاب ہے، وہ ہے قرآن مجید. اللہم صلی علی. قرآن یعنی ایک قانون الہی کا مجموعہ کہ اللہ نے اس قرآن میں ہر پاک کردار کو بھی ذکر کر دیا اور ہر حدود شرک کو بھی بیان کر دیا اور ہر نفاق کے کردار کو بھی واضح کر دیا اور فسق و فجور کے اور گمراہ کرنے والے راستوں کو بھی واضح کر دیا. گویا یہ سمجھا دیا، اے کلمہ گو، اے قرآن پر ایمان رکھنے والا، جب تو قرآن پڑھے تو صرف تیرا مقصد تلاوت قرآن نہ ہو، بلکہ جب قرآن پڑھ تو یہ دیکھ کہ تو قرآن میں کہاں کھڑا ہے. اللہ نے جو مشرکین کے کردار کو بیان کر کے ان کی مذمت کی ہے، کیا تو نام کا مسلمان ہو کر ایسا تو نہیں ہے مشرکین والا کردار تیرے اندر ہے؟ قرآن میں دیکھ کہیں ایسا تو نہیں ہے منافقین کی صف میں تو کھڑا ہے، جو قرآن میں اللہ نے منافقین کے کردار کو پیش کیا، یا پھر تو فاسق اور فاجر لوگوں کے کردار کی صف میں کھڑا ہے، یا پھر اس پاک کردار میں کھڑا ہے کہ جو اللہ نے اہل جنت اور مومنین کے پاک کردار کی اللہ نے وہاں پر مدح ثنا کی ہے اور وہاں پر ان کی کامیابی کا اعلان کیا ہے. یہ مومن کو چاہیے. یہ دیکھیں، آج عام ایک سوال ہوتا ہے کہ قبلہ ہم کہاں جائیں؟ منبر سے ہر آنے والا آ کر کہتا ہے یہ نظریہ درست ہے، فلاں فکر صحیح ہے، فلاں عقیدہ صحیح ہے، ہم کس کی مانیں؟ میرا دوست، اگر تو پریشان ہے نہ مان تو کسی کی، نہ کسی عالم کی مان، نہ کسی ذاکر کی مان، نہ تو کسی خطیب کی مان، تو اس قرآن کی مان جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے. دیکھ وہ قرآن
جو عقیدے توحید دے رہا ہے اور جو آج پیش کیا جا رہا ہے، کیا وہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کیوں وہ عقیدہ قرآن کے مطابق پیش کیا جا رہا ہے؟ جو عقیدہ نبوت، جو عظمت رسول اللہ کو جو بیان کیا جا رہا ہے، دیکھ کیا وہ قرآن کے مطابق ہے؟ یا جو آل محمد کا رتبہ اللہ نے بیان کیا ہے، دیکھ کیا وہ قرآن کے مطابق ہے، یا پھر تو ان کو بڑھا رہا ہے، یا پھر ان کے رتبے سے گھٹا رہا ہے؟ قرآن میں دیکھ، جو بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ قرآن سے ٹکراتا ہوا نظر آئے، وہ گمراہی اور خرافات تو ہو سکتے ہیں، وہ آل محمد کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی۔ قرآن ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ جب تک قرآن نہیں ہے، اللہ کی قانون کی کتاب جو ہماری زندگیوں کے لیے ایک بہترین کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے، یہ وہ کتاب، اس کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے۔ آپ علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے یہ سب سے سنتے ہیں، کاش اس جملے میں کے پیغام میں بھی توجہ ہوتی کہ جب زہرا کے لال حسین کا سر کٹ گیا، نو کے نیزہ پہ بھی حسین نے تلاوت قرآن کی۔ گویا حسین نے تلاوت قرآن کیوں کی؟ سوچنے کی بات ہے۔ امام حسین ابن علی نو کے نیزہ پہ اپنے نانا کے فضائل بیان کر سکتے تھے؟ اگر وہ سر کٹنے کے بعد تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کی کہ اس سر سے تلاوت قرآن کی آواز آئی، کیا سید الرسل کے فضائل نہیں بیان کر سکتے تھے؟ کیا اپنے بابا علی مولا کے فضائل و کمالات کو نہیں بیان کر سکتے تھے؟ اپنی عظمت و شان کے قصیدے پڑھ سکتے تھے؟ لیکن زہرا کے لال حسین ابن علی نے قرآن کی تلاوت کو کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں، آؤ، ہماری شہادت کا مقصد یہی قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یا علی، اللہم صلی علی۔ دوسرا آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ جب امیر المومنین کی ولادت باسعادت ہوئی، جب تیسرا دن تھا، آغوش رسالت میں آئے، تو سید الرسل نے کہا یا علی اقرا، اے علی پڑھ۔ تو علی حیدر اقرار کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ سید الرسل لسان وحی سے فرماتے یا علی اقرا القرآن، اے علی تو قرآن پڑھ۔ اے علی کے چاہنے والو، ذرا دیکھیں اہل بیت کی پاک سیرت، یعنی علی ابن ابی طالب آغوش رسالت میں آتے ہی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور زہرا کا لال حسین دنیا سے جاتے ہی نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ گویا دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ اے کلمہ گو، قرآن کا ہم سے وہ تعلق ہے، نہ ہم قرآن سے جدا ہیں، نہ قرآن ہم سے جدا ہے۔ اللہم صلی علی۔ قرآن یہ وہ باعظمت کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ملتا ہے کہ جب مکہ میں
مسلمان جب چند جمع ہوئے، میٹنگ کی، کوئی ہے اتنا جرأت مند کہ سورہ رحمان کی تلاوت بآواز بلند کرے جو اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو اور دشمنوں تک یہ آواز حق پہنچے؟ مسلمانوں کی یہ فکر تھی، کاش یہ فکر آج ہم میں بھی آ جائے کہ قرآن پڑھ کر آواز حق کو واضح کیا جائے۔ مسلمانوں نے جب اصحاب رسول نے یہ آپس میں میٹنگ کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں سورہ رحمان کی تلاوت کروں گا۔ اصحاب نے کہا آپ مالی طور پر، خاندانی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں، لہذا آپ نہ پڑھیں، یہ وہ ہو کہ جس کے خاندان کے افراد جس کی کمر کا زور بنے۔ یعنی صحابہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ سورت نہ پڑھیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایمان دیکھیں، جب دیکھا مجھے بھی اصحاب اجازت نہیں دے رہے اور کسی اور میں بھی یہ جرأت اور طاقت پیدا نہیں ہو رہی ہے، روایت کہتی ہے دوسرے دن مقام ابراہیم کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ ادھر سے مشرکین و کفار نے، ان منافقین نے جب یہ قرآن کی یہ آیتیں، یہ سورہ سننا شروع کی، وہ کہنے لگے یہ کون سی آواز ہے؟ اور کہنے والوں نے کہا کہ یہ وہ پڑھ رہا ہے جو یتیمی عبداللہ یعنی رسول اللہ جو کلام پڑھتے ہیں، یہ اس کا اوپر جو وحی کا دعویٰ ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ ملتا ہے روایت کے جملے ہیں، وہ منافقین، وہ مشرکین، وہ دشمنان دین اکٹھے ہو کر حضرت عبداللہ ابن مسعود پر حملہ کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عشق قرآن دیکھیے، جب وہ کعبہ کے قریب زمین پر گرے ہوئے ہیں اور دشمن انہیں مار رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زبان پر سورہ رحمان کی تلاوت جاری رکھی۔ اللہ یا یا علی اللہم صلی علی محمد۔ یہ تھا عشق قرآن، یعنی اس حالت میں قرآن پڑھنا۔ آج ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں قرآن ہو لیکن ہمارے پاس وقت نہ ہو۔ اب تو اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ آپ کے موبائل میں بھی قرآن آ سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جو دیندار لوگ ایک چھوٹا قرآن جو جیب میں رکھتے تھے، لیکن اب تو موبائل میں قرآن بھی آ سکتا ہے۔ لیکن میرا دوست صرف موبائل میں قرآن کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو سمجھ کر عمل کرنا یہ کامیابی ہے۔ ورنہ یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرے کہ اے اللہ میں ان کے درمیان تو رہا، یہ میری برکتیں تو حاصل کرتے رہے، لیکن انہوں نے مجھے پڑھ کر مجھ سے پیغام ہدایت حاصل نہ کیا۔ ملتا ہے ایک عالم دین نجف یا قم سے پڑھ کر آئے، کسی علاقے میں ماہ رمضان میں تبلیغ دین کے لیے آئے۔ جیسا کہ علماء کرام یعنی ماہ رمضان میں نجف سے یا قم سے پڑھ کر مختلف علاقوں میں تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں۔ عالم دین آئے، پورا مہینہ تبلیغ دین کرتے رہے، لوگوں کو احکام شریعت، قرآن کی تعلیم، درس اخلاق سب سمجھا رہے ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وقتاً وقتاً عالم کی خدمت گزاری کر رہے ہیں۔
دعوت کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہر ایک ان کی عزت و اکرام، اور روزانہ کبھی کسی کے ہاں افطاری تو کبھی کسی کے ہاں۔ آخر میں ایک مومن جس نے اپنے گھر میں مولانا صاحب کے لیے افطاری کا انتظام کیا، یہ آئے، انہوں نے روزہ افطار کیا، اور اس کے بعد یہ وہاں سے رخصت ہوئے۔ جب یہ مولانا صاحب چلے گئے، دوسرے دن صاحب خانہ کی بیوی کہتی ہے میں نے اس مہمان خانے میں رقم رکھی تھی، وہ پیسے آپ نے تو نہیں اٹھائے؟ کہا کہ نہیں، وہ پیسے میں نے نہیں اٹھائے۔ کہا کہ وہ پیسے میں نے اس مہمان خانے میں رکھے تھے، میں نے وہ کمرہ بھی چیک کیا ہے، اس میں بھی نہیں ہے، مہمان خانے میں بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، آپ نے بھی نہیں اٹھائے، اور سارا دن ہمارے گھر کوئی اور آیا بھی نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ شاید جو مولانا صاحب آئے تھے وہ پیسے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو وہ حیران پریشان اور ناراض بھی ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، پورا مہینہ درس قرآن، حلال و حرام کی بات، شریعت کی بات کرتے رہے، لیکن مولانا صاحب جاتے ہوئے ہمارے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہمیں دکھا کر گئے ہیں۔ 12 سال گزر گیا، اگلے سال پھر مولانا صاحب آئے اسی علاقے میں، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا۔ اب وہی انداز، وہی طریقہ، وہ عالم دین لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کر رہے ہیں، حلال و حرام سکھا رہے ہیں، واجبات دین سکھا رہے ہیں، درس اخلاق دے رہے ہیں، سب کچھ نظام چل رہا ہے۔ شوہر آ کے اپنی بیوی کو بتاتا ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں، حیران بھی ہوتے ہیں۔ سوچا ہو سکتا ہے ایک دن دونوں نے مل کے بیٹھ کے بات کی، شاید مولانا صاحب مجبور ہوں، مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ پیسے اٹھائے ہوں۔ بہرحال اس مرتبہ بھی ہم ان کی دعوت کرتے ہیں اور ان سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو پیسے ضرورت تھے تو آپ ہم سے تقاضا کرتے، آپ کو اس طرح سے پیسے چوری لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ دن آ گیا، مولانا صاحب کی دعوت ہوئی اور انہوں نے افطاری کی۔ افطاری کے بعد وہ صاحب خانہ بیٹھ کر کہتے قبلہ آپ کے دروس، آپ کے درس اخلاق، آپ کے درس قرآن سے بہت ہم نے سیکھا اور استفادہ کیا، ہمیں بہت ہدایت حاصل ہوئی، لیکن ایک شکوہ ہے، پچھلی مرتبہ جب آپ آئے تھے ہمارے گھر، ہمارے مہمان خانے میں بیٹھے تھے، ہمارے یہاں پر پیسے پڑے تھے، آپ کو اگر ضرورت تھی تو آپ ہمیں بتاتے، ہم آپ کی خدمت کرتے، آپ بغیر بتائے وہ رقم لے کر گئے ہیں، ہمیں اس حوالے سے بڑی تکلیف ہوئی۔ جب صاحب خانہ نے یہ بات کی، مولانا صاحب نے گریہ شروع کیا، مولانا صاحب رو رہے ہیں۔ اب یہ اپنے مقام پر حیران ہو رہے ہیں اور وہ اپنے مقام پر رو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا، یہ نہ سمجھنا کہ تم میرے اوپر تہمت لگا رہے ہو۔ فرماتے مجھے اس کا درد نہیں ہے، پہلے تو تمہارے پیسے میں وہ لے کر نہیں گیا، دوسری بات میں اس تہمت کی وجہ سے نہیں رو رہا جو تم یہ تہمت باندھ رہے ہو کہ وہ پیسے میں لے کر گیا ہوں۔ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے، جب میں پچھلی مرتبہ آیا تھا جانے لگا تھا، وہ آپ کی رقم مجھے نیچے گری ہوئی ملی تھی، میں نے وہ اٹھا کے جو آپ کے اس مہمان خانے میں جو بلند مقام میں قرآن پڑھا تھا، میں نے وہ پیسے اس قرآن میں رکھ دیے۔ اس نظریے سے جب یہ صبح تلاوت قرآن کریں گے تو یہ اپنا مال اور پیسے اٹھا لیں گے۔ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے،
پورا سال گزر گیا، آپ کو تلاوت قرآن کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے، اگر آپ قرآن کھول کر دیکھتے، اگر آپ تلاوت قرآن کرتے ہوتے تو آپ کی امانت آپ کو مل جاتی۔ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو اتنا مظلوم بنایا ہوا ہے۔ یہ نہ ہو کل میدان قیامت میں ہمارے گھروں میں یہ کتاب خدا ہمارا شکوہ کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہذا قرآن گھر میں ہونا فقط کافی نہیں ہے، قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کا پڑھنا یہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے ترجمے کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ عادت ہے کہ آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، آپ تلاوت قرآن کو مختصر کر دیں، آپ زیادہ توجہ ترجمہ قرآن پہ دیں، فکر کریں اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، غور کریں قرآن میں اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، میرا دوست ہر گھر میں آج ٹیلی ویژن موجود ہے، اور ان ٹیلی ویژنوں پہ الحمدللہ صبح کو تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے اور ترجمہ قرآن بھی ہوتا ہے۔ آپ اس ٹیلی ویژن کے چینل سے ترجمہ قرآن سن سکتے ہیں اور پیغام ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہدایت میں ملتا ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی۔ امام اپنے گھر میں اس وقت تک کسی کو نہ سونے دیتے جب تک سورج نہ نکل آتا، اور امام کے گھر میں سورج کے نکلنے تک قرآن اور ذکر الہی کی تلاوت ہوتی رہتی۔ روایت ہے امام کے گھر میں سب لوگ تلاوت قرآن کرتے، جن کنیزوں اور غلاموں کو تلاوت قرآن کرنا نہ آتی، امام فرماتے کہ تم سورج کے نکلنے تک ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو۔ یعنی اگر قرآن نہیں آتا، جو اس کا نعم البدل کوئی ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اس لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں افضل الذکر، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنی زندگی میں قرآن لائیں، آئیں دیکھیں اس قرآن کی کیا اہمیت اور اس کی شان ہے۔ امیر المومنین امام الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے علی والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ گو، فرماتے ہیں جو شخص تلاوت قرآن کرتا ہے میں علی اسے 4 سعادتوں کی ضمانت دیتا ہوں، 4 سعادتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ مولا کون سی 4 سعادتیں ہیں؟ فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی رہتی ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رحمت آئے، آپ کے گھر میں برکت آئے، تو تلاوت قرآن اس کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن۔ امام فرماتے دوسرا، جس گھر میں ذکر الہی اور تلاوت قرآن کا اہتمام ہو، اس گھر میں رحمت کے ملائکہ آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو تاریخ میں فقط ایک گھر ملا ہے علی و بطول کا،
جہاں پر ملائکہ آ کر فخر سے خدمت کرتے تھے، لیکن علی حیدر اقرار فرماتے ہیں اگر تو سمجھتا ہے تیرا گھر بھی ملائکہ کا مسکن بنے تو پھر تلاوت قرآن تو کر، اس بات کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نعرہ حیدری یا علی، تیسرا امام فرماتے ہیں علی والو، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا فائدہ یہ ہے، امام فرماتے ہیں جس گھر میں یہ ذکر الہی اور تلاوت قرآن ہو اس گھر سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تین سعادت ہے۔ چوتھی سعادت امام فرماتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک، ملائکہ کے نزدیک ایسے روشن اور چمک رہا ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ اور اگر امام نے یہ چار سعادتیں بیان کی، پھر امام نے اس روایت کا دوسرا رخ بیان کیا، کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی تلاوت قرآن اور ذکر الہی کو چھوڑتا ہے یہ سعادتیں بدبختی میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے جو تلاوت قرآن اور ذکر الہی کو چھوڑے اس کے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے گھر میں جتنے بھی نیک کام کرتا رہے، وہ چاہے جتنا لوگوں کو بلا کر وہ کھلاتا رہے، وہ کوئی اور کام نیکی کے اور خیر کے انجام دیتا رہے، امام فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہے تو خیر و برکت بھی تیرے گھر میں بند ہو جائے گی۔ تلاوت قرآن کو ترک نہ کریں، یہ پہلی مصیبت۔ دوسرا امام فرماتے ہیں رحمت کے ملائکہ اس گھر کو ناپسند کرتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہ ہو۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، فرشتے افضل ہیں یا وقت کے امام؟ امام افضل ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ان الملائکہ خدامنا و خدام شیعتنا، ملائکہ ہمارے اور ہمارے چاہنے والوں کے خادم ہیں۔ اس لیے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان کیا اگر انسان اپنی عقل سے کام لے، شہوات کو وہ پیچھے چھوڑ دے تو وہ ملائکہ سے افضل ہے۔ تو لہذا ملائکہ اس گھر کو ناپسند کرتے ہیں۔ جب ایک گھر کو ملائکہ ناپسند کرتے ہیں، ان ملائکہ کا جو سید و سردار ہمارے وقت کا امام، بھلا وہ کیسی اس گھر کو پسند کرے گا؟ میرے دوست ذرا فکر کر اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے۔ جب ملائکہ اس گھر کو پسند نہیں کر رہے، ہمارے وقت کے امام کیا پسند کریں گے؟ آج جو ہم غیبت امام کا انتظار کر رہے ہیں، جو ہم امام کو یاد کریں، میرے دوست اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ۔ تیسرا امام فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ختم ہو جائے گا شیاطین اس گھر میں آ کے آباد ہو جائے گا۔ ایک معنی تو وہی ظاہری معنی، شیاطین وہ آپ کے گھروں میں آباد ہو جائیں گے، لیکن حدیث کا باطن بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس گھر میں شیاطین آ کر آباد ہو جائیں گے۔ دیکھیں قرآن کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، ہم حرام سے رک جائیں اور واجبات کے پابند بن جائیں۔ لیکن جب ہمارے گھروں میں قرآن ہوگا نہیں، قرآن کی تلاوت ہوگی نہیں، قرآن پر عمل ہوگا نہیں، تو پھر ہم شیاطینی کام انجام دیے جائیں گے۔ بے پردگی پھر ہمارے گھروں میں آ جائے گی، چونکہ ہم نے نہ قرآن کو پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے۔ پھر بے نمازی اولاد ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے گی، چونکہ نہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے۔ شریعت اور دین کا مذاق اڑانا ہمارے گھروں میں آ جائے گا، چونکہ ہم نے نہ قرآن کو پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے۔ علماء پہ جسارتیں پھر ہمارے گھروں میں آ جائیں گی، نہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے۔ دین کو معمولی ہم سمجھیں گے
نہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے. تو گویا جتنی بھی معاشرے میں برائیاں ہیں، شراب نوشی ہو، زنا کاری ہو، حرام خوری ہو، رشوت جیسا گناہ ہو، غیبت جیسا گناہ ہو، جھوٹ بولنا عام بن جائے، یہ سارے گناہ انجام دیں گے. کب؟ جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہوگا. اس لیے تو قرآن ان تمام برے اعمال کی مذمت کر رہا ہے. جب قرآن نہیں ہوگا یہ تمام شیاطینی اعمال ہمارے گھر میں ہوں گے. اور امام یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، جب تمہارے گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوگی تو شیاطین آباد ہو جائیں گے، یعنی تمہارے گھر میں ہر شیطانی عمل داخل ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. تو لہٰذا میرا دوست اپنی ذمہ داری کو سنبھال، اس قرآن کو مظلوم نہ بنا. اسی قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آل محمد نے کتنی مصیبتیں جھیلی. کل ایک ہستی کی شہادت کا ذکر ہوا تھا، آج ایک اور وارث قرآن امام حسن مجتبی اجرکم علی اللہ زادارو، امام کو زہر دلوائی گئی. یہ لالچ دنیا والوں نے دلوائی کہ اگر تو اپنے شوہر کو زہر دے دے تو اپنے بیٹے سے تیری شادی کر دی جائے. جب امام حسن مجتبی کو زہر ملی، زہر اتنا سخت تھا، امام بستر شہادت پہ تڑپ رہے ہیں. اجرکم علی اللہ عزادارو، جب میرے آقا حسین کو اپنے بھائی کی اس مصیبت کی خبر ملی، روایت کہتی ہے امام آئے، ایک مرتبہ خود کو اپنے بھائی پہ گرا دیا. جب گرایا کیا کیا امام حسین نے؟ وضع صدرہ علی صدرے، اپنا سینہ بھائی حسن کے سینے پہ رکھ دیا اور رو بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب حسین آ کر رو رہے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رو کے کہتے ہیں لا یوم کا یوم کا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ کے دن کی مصیبت میرے آج کے اس دن کی مصیبت سے بڑی ہے. اجرکم علی اللہ، یعنی امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اے بھیا حسین، میں آج بستر شہادت پر ہوں لیکن میرا سر تو سالم ہے. جب کربلا میں اے حسین تو زین سے زمین پر آئے گا، تیرا لاشا پامال ہوگا اور تیرا سر تیرے بدن سے جدا کر لیا جائے گا. گویا امام کہہ رہے ہیں بھیا حسین، میں بستر شہادت پر ہوں لیکن میرے گھر میں مستورات کے پردے محفوظ ہے، اور جب کربلا میں اور تیرا لاشا پامال ہوگا تو ادھر سے کوئی تیرا لاشا لوٹ رہا ہوگا تو ادھر سے علی زادیوں کی چادریں لٹ رہی ہوگی. اجرکم علی اللہ زادارو. اے امام حسن مجتبی اپنے بھائی کو تسلی دے رہے ہیں، امام حسین رو بھی رہے ہیں. روایت کہتی ہے آقا حسین نے مولا حسن کا سر اپنی گود میں رکھ دیا اور رو رہے ہیں. یا ایک لحظے بعد ایک تشت آتا ہے، امام اس تشت میں خون کی کہہ کرتے ہیں، جو جگر کا خون اور اندر کی بوٹیاں. اجرکم علی اللہ. اے حسین مظلوم سے وہ خون دیکھا نہیں جا رہا. میں عرض کروں گا مولا حسین، آپ تو فقط حسن مجتبی کے جگر کا خون دیکھ رہے ہیں جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. کربلا میں انہی ہاتھوں پہ آپ نے ششماہ علی اصغر کا خون اٹھانا ہے. مولا آپ نے انہی ہاتھوں پہ عباس علمدار کے کٹے بازوؤں کو اٹھانا ہے.
تو کبھی آپ کا جوان گڑیر علی اکبر کا لاشا تو کبھی قاسم کا لاشا اٹھائیں گے. اجرکم علی اللہ عزادارو. روایت کہتی ہے دروازے پہ دق الباب ہوا. یہ آ کر کسی کنیز نے خبر دی مولا آپ کی بہن زینب آئی ہے. اے جناب زینب آئی ہے. امام حسن مجتبیٰ کہتے بھیا حسین اس تشت کو چھپا لے. اے اس تشت پہ میری بہن زینب کی نظر نہ پڑے. چھپایا گیا. اے علی کی بیٹی اندر تشریف لائی. اے پورے گھر میں کوہرام برپا ہے. اور بہن نے بھائی کی تیمارداری کی. میں کہوں گا بی بی آج حسن مجتبیٰ کی یہ حالت ہے. ابھی تو ان کا بدن سالم ہے آپ سے برداشت نہ ہوا. اللہ جانے اس وقت کیا حالت ہوگی. اور کربلا میں جب حسین کا پامال لاشا اس سرتن سے جدا ہوگا اور بدن کے چوتھوڑ جدا ہوگے. اجرکم علی اللہ عزادارو. روایت کہتی ہے ہے جناب زینب عالیہ ایک وقت وہ آیا جب دیکھا کہ بھیا ہے تشت میں خون نکال رہا ہے. ہے زینب کے سامنے دو تشت آئے ہیں. ایک تشت حسن مجتبیٰ کے جگر کے خون کا. اے دوسرا تشت دربار یزید میں دیکھا. اے کون سی بڑی مصیبت تھی. اے حسن مجتبیٰ کے جگر کے خون والا تشت یا سر حسین. اے وہ تشت بڑی عظیم مصیبت. اے بی بی رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے بے پردہ بے حجاب ہے. اے یزید کا دربار ہے. یزید تخت پر بیٹھا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے. اپنی نجس چھڑی کو دندان حسین ابن علی پہ جسارت کر رہا ہے. لیکن علی کی بیٹیاں اے ہٹا اور روک نہیں سکتی. اجرکم علی اللہ عزادارو. روایت کہتی ہے میرے امام کا سر اپنے بھائی حسین کی گود میں ہے. اسی عالم میں آپ کی روح پرواز کر گئی. غسل و کفن ہوا. جب جنازہ لے کر قبر رسول کی طرف بڑھے اب مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا وہ اجر رسالت دیتے نواز رسول کو کاندھا دیتے. لیکن تاریخ کہتی ہے اے حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا 70 تیر حسن مجتبیٰ کے تابوت پر آئے. تاریخ میں یہ پہلا لاشا تھا جو آیا تھا دفن ہونے. ہے دوبارہ گھر واپس گیا. اجرکم علی اللہ عزادارو. میں عرض کروں گا مولا حسن مجتبیٰ آپ مظلوم ہیں. آپ کے لاشے پہ تیر لگے لیکن زیارت کا جملہ ہے میرا سلام اس شہید پر. اور جب زین سے اترا تو ایک لحظے کے لیے جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا پھر کہاں تھا وہ لاشا. اشقیاء نے اتنے تیر چھوڑے اور تیروں کی نوک بے زہرا کے لال کا لاشا. اللہ لعنت اللہ